حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ برائے کرم آپ اپنا اجمالی تعارف پیش فرمائیں۔ ولادت، مولد، والدین، تعلیم، خدمات اور موجودہ میدان کار۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے دعوت دی۔ کسی بھی انٹرویو کے دوران میرے لیے سب سے زیادہ مشکل سوال اور مشکل مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بتانا۔ میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ میری پیدائش 1956 کی ہے۔ والد صاحب ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آرمی کے اندر ان کی ملازمت تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1973 میں میں بیرا شریف حاضر ہوا۔ 1972 میں میری ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت غلامی ہو چکی تھی۔ 1973 میں بیرا شریف کے دارالعلوم میں داخل ہوا۔ 1979 کے اختتام پہ میری وہاں سے فراغت ہوئی۔ کچھ عرصہ منڈی بہاؤالدین اور کچھ عرصہ گجرانوالہ میں تدریس اور خطابت کا کام کیا۔ 1987 سے لے کر یہاں ہالینڈ میں مقیم ہوں، اور 1998 سے لے کر منسٹری آف جسٹس کے تحت میں مختلف جیلوں میں مسلمان قیدی خصوصاً اور دیگر قیدی عموماً کی تربیت و اصلاح کے لیے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ محفل نعت کی یہ 17ویں بزم ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا تاثر ہے؟ اس کے مثبت، تعمیری یا آپ کی نگاہ میں کوئی اور غیر مفید پہلو ہوں تو اس پر روشنی ڈالیں۔ جس طرح ہر بیٹری جو ہے اس کو وقتاً فوقتاً ریچارج اور اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اسی طرح ایمان کی بیٹری، حب رسول کی بیٹری، ایمان کے اندر حب رسول کی اگر بیٹری موجود نہیں ہے تو وہ ایمان مردہ ہے۔ عشق رسول اور حب رسول کی بیٹری کو ریچارج اور اپ گریڈ کرنے کے لیے نعت مصطفیٰ اور محفل نعت سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم فخر اسلام حضرت علامہ بدر القادری صاحب کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ان کے اور بھی بہت سے کارنامے ہیں، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے ہالینڈ کی سرزمین میں محفل نعت اور سالانہ اس محفل نعت کا انعقاد کیا، جس سے ایمان کی بیٹری جو ہے وہ ریچارج ہوتی ہے، اپ گریڈ ہوتی ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ یہاں کے ماحول کے لحاظ سے تو ایک لحاظ سے بہتر بھی ہے کہ تمام حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں ابھی آیا تو دیکھ رہا تھا کہ نعت خوان کو توجہ حاصل کرنے کے لیے خاصی دقت پیش آ رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب مساجد کے حال کے اندر کوئی محفل ہوتی ہے تو اس کا تقدس اور ہوتا ہے، اس کی روحانیت ایک اور ہی ہوتی ہے، اور حال کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں وہ ایک قسم کی سوشل گیدرنگ بن جاتی ہے۔ اس کے بھی اپنی جگہ فوائد ہیں،
لیکن اس میں لوگوں کے سوشل گیدرنگ ہونے کی وجہ سے آپس میں وہاں بہت رابطے ہوتے ہیں، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ اسٹیج سے جو نعت خوانی یا تقریر وغیرہ ہوتی ہے اس کی طرف لوگوں کو، حاضرین کو توجہ کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے، چونکہ ساتھ بیٹھے ہوئے صاحب آپ سے سوشل کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تجویز میں دینا چاہوں گا کہ اس بارے میں غور فرمائیں کہ مسجد کے حال میں وہ ارد گرد کرسیاں لگا دی جائیں کہ جو لوگ زیادہ دیر تک زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ حضرات کرسیوں پہ تشریف رکھیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ مسجد کے حال میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اور ہی روحانیت اور ایک اور ہی کیفیت ہوتی ہے۔ بے شک۔ حضرت علامہ بدر القادری صاحب اور ان کی نعتیہ شاعری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کی 12 منظوم کتابوں میں آپ نے کس کتاب کا ملاحظہ فرمایا ہے؟ تحفہ حرمین، نشید روح، باب جبریل، شاخ سدرہ، جمیل الشیم، بادہ حجاز، الرحیل، قطاعت بدر، کم باذن اللہ، حریم شوق، مناجات بدر، حرف نیاز۔ شاعری پہ تبصرہ کرنے کے لیے ایک شاعر اور ادیب ہونا ضروری ہے۔ میں ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوں۔ جو تھوڑا بہت ذوق ہے اس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت علامہ بدر القادری صاحب پاکستان یا انڈیا میں ہوتے تو اس وقت ان کا شمار وہاں کے چوٹی کے شعراء میں ہوتا، لیکن یہ دیار غیر میں آ گئے۔ اس وجہ سے وہاں کے مختلف مشاعرے اور مختلف ادبی اجتماعات میں ان تک ان کی رسائی نہ ہوئی۔ اس وجہ سے ان کا حلقہ اثر اگرچہ اس وقت بھی اتنا زیادہ محدود نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پاکستان یا انڈیا میں مقیم ہوتے تو ان کا حلقہ بہت زیادہ ہوتا۔ میرے پاس ان کی چند کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، مثلا مناجات بدر اکثر اس زیر مطالعہ رہتی ہے، بادہ حجاز کو بھی وقتاً فوقتاً پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ان کے کلام کے اندر بقول حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انداز کی ایک جھلک نظر آتی ہے، بلکہ میں یوں بھی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز محبت بھی ان کے کلام کے اندر نظر آتا ہے، اور بلا شبہ ان کا کلام تاریخ ادب اور تاریخ نعت میں ایک مقام رکھتا ہے، اور نعت گوئی میں جو بھی کلام لکھا جاتا ہے وہ لازوال ہو جاتا ہے، اور مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔